بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ کتاب الایمان، اور کتاب الایمان میں جو باب امام بخاری نے باندھا وہ اس بارے میں کہ اعمال کا ثواب نیت اور اخلاص سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور اب اسی باب سے ایک دو حدیث پاک آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو کل سوال دیا گیا تھا، جو آپ نے کل کی ویڈیو میں سنا ہوگا، اور اس میں بہت سارے حضرات نے درست جواب بھی دیا ہے، اور بہت سارے جواب اس کا نہ دے سکے۔ تو کل کے سوال کا جواب یہ ہے، پہلے سوال اور سن لیں ایک مرتبہ، تاکہ بعد جو لوگ کل نہ سن سکے اس سوال کو، جو کل آخری ویڈیو میں آخری میں جو ہے بتایا گیا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ کسی بندے نے یا کسی بندی نے نماز پڑھی، تو نماز کے دوران جب 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں، تو وہ قاعدہ کیا ہے؟ کرنا واجب ہے۔ تو کوئی نہ بیٹھا اور اس نے کیا ہے 2 رکعت پر اس کو بیٹھنا تھا، یا لڑکی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو 2 کی جگہ کیا ہے؟ اب کیا وہ تیسری پر بیٹھے، یا جو وہ قاعدہ پہلا اس کو کرنا تھا کیا اس کو چھوڑ دے؟ تو نماز کس طریقے سے درست ہوگی، یہ سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی سے پہلا قاعدہ جو 2 رکعت پر بیٹھنا تھا وہ غلطی سے اگر چھوٹ گیا، تو اب تیسری رکعت پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اس کو مکمل کریں، اور جب 4 رکعت پڑھ کر بیٹھیں تو قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے سجدہ سہو کر لیں، یعنی کہ جو غلطی کے 2 سجدے ہوتے ہیں وہ کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو وہ پہلا قاعدہ تھا وہ واجب تھا، تو واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اب وہ اگر غلطی سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو اگر کر لیا بعد میں تو نماز درست ہو گئی۔ بہرحال جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز نماز نہیں ہوگی۔ جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ مومن کی نماز کے فرائض اور باہر شریعت میں نماز کے فرائض میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو دوسرا سوال ہے وہ آخر میں ہم اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، تو جس طریقے سے آپ حضرات جواب دینا چاہیں میسج کے ذریعے یا کمنٹ کے ذریعے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اس سے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک سوال ہم نے دیا، اگر آپ اپنی کوشش سے اس کو حل کریں، کسی سے پوچھیں نہیں، تو ایک مسئلہ آپ تلاش کریں تو اس کے تلاش کرنے میں آپ کئی مسائل پڑھ لیں گے، اور جب کئی مسائل آپ پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ مطالعے کا شوق بڑھے گا اور علم میں اضافہ ہوگا،
تو آپ حضرات کوشش کیا کریں کہ خود قرآن شریف کو خود کیا ہے کتاب کا مطالعہ کریں، اور کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی محنت سے اپنی کوشش سے جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اپنی محنت سے جواب دینے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے ویڈیو میں ہم جواب دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آخر میں آپ کو سوال دیا جائے گا، تو ہم اپنا جو ہمارا سبق ہے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو جو ہم نے کل پڑھا اسی باب سے حدیث پاک آج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حدیث پاک ہے کتاب الایمان سے، حدیث نمبر 55 ہے، اور حدیث پاک اس طریقے سے ہے: حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت عبداللہ بن زید قال سمعت عبداللہ بن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقہ۔ تو سند اس طریقے سے ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے ابو مسعود انصاری سے روایت کی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اذا انفق الرجل، کہ جب انسان اپنے بال بچوں پر ثواب کے لیے یا ثواب کی نیت سے یا طلب ثواب کے لیے، تو جو اپنے بچوں پر ثواب کی نیت سے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں فہی لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ حدیث پاک جو امام بخاری نے باب باندھا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اپنی کتاب الایمان میں ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اور امام نسائی نے اپنی کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کی ہے۔ اب اس کے اندر چند راوی ہیں، تو پہلے راویوں کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ایک راوی اس کے اندر حجاج بن منہال ہیں، تو انہوں نے شعبہ وغیرہ سے حدیث پاک سنی، اور یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور اپنے وقت کے یہ اچھے عالم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ بن حجاج، ان کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، پچھلی حدیث پاک میں گزرا ہے۔ اس کے علاوہ ایک راوی اس کے اندر عدی بن ثابت انصاری ہیں، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے والد یا اپنے نانا عبداللہ بن یزید انصاری، اور ایک اور نام ہے برہ بن عازب وغیرہ، یعنی کہ بڑے صحابہ اکرام میں چند صحابہ اکرام سے انہوں نے حدیث پاک سنی ہے۔ اور اس کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام عبداللہ بن یزید ہے، تو یہ جو تھے انصاری صحابی تھے یا انصاری صحابی ہیں، اور یہ کوفہ کے امیر بتائے جاتے ہیں، اور جب ان کی عمر شریف 17 سال کی ہوئی تھی تو 17 سال کی عمر میں حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تھے،
اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی، ایک جیسے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ یہ نہروان میں بھی رہے، اور یہ بڑے صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق ان کے والد بھی صحابی تھے۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے تقریباً 27 حدیثیں کیا ہیں روایت کی گئی ہیں۔ اب ایک اس کے اندر جو راوی ہیں ان کا نام حضرت ابو مسعود بدری ہے۔ تو یہ ابو سعید نہیں بلکہ ابو مسعود بدری جو تھے یہ انصاری تھے۔ تو ان کا بھی مختصر ذکر دیکھ لیں۔ ان کا نام عقبہ بن عمر بن ثعلبہ ہے، یہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ 70 صحابہ کے ساتھ بیعت عقبہ جو ثانیہ ہوئی تھی، دوسری جو بیعت ہوئی تھی، یہ اس میں حاضر ہوئے تھے۔ اور یہ جو 70 صحابہ کرام کی جو جماعت آئی تھی، تو 70 صحابہ کرام کی جماعت میں یہ سب سے چھوٹے تھے، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، لیکن یہ ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ یہ بدر میں رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کیا ہے بدری بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان سے تقریباً 100 حدیث پاک یا اس سے زیادہ کیا ہے روایت کی گئی ہیں، مروی ہیں۔ تو یہ اس حدیث پاک کے راویوں کا مختصر ذکر ہوا۔ اب اس کے علاوہ اس حدیث پاک کا مختصر مفہوم، مختصر تشریح وضاحت کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس میں اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد پر اپنی بیوی اور نابالغ بچوں کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو جب نفقہ واجبہ میں صدقے کا ثواب ہے تو دوسروں پر خرچ کرنے میں ثواب جو ہوتا ہے وہ صدقے کا ثواب بدرجہ اولیٰ ملتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا مختصر مفہوم، مختصر مطلب یہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو یہ سیکھنے کے لیے ملا، یہ سننے کے لیے ملا، اور یہ اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات ہم کو ملی کہ جب بھی ہم خرچ کریں، چاہے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کریں، چاہے اپنے گھر پر خرچ کریں، چاہے غریبوں مسکینوں میں خرچ کریں، جہاں بھی خرچ کریں، ہم اچھی نیتیں کیا ہیں اچھی نیتیں کرنے کے بعد ہم اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا ہے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم گھر پر بھی خرچ کریں تو اچھی نیتوں سے، ثواب کی طلب سے اگر ہم خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی کیا ہے ہم کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس باب کی ایک حدیث پاک اور موجود ہے، باقی ہے، تو آئیے اس حدیث پاک کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو حدیث پاک حدیث نمبر 56 ہے، اور حدیث کا متن اس طریقے سے ہے: حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن زہری قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك۔ تو اس کا مختصر مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حکم بن نافع نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے خبر دی
یعنی حکم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا شعیب نے خبر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی، انہوں نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ما تجعل فی فمی امرأتک، کہ یہاں تک کہ اس پر بھی، یعنی کہ اس لقمے پر بھی، جس کو ہم دوسری زبان میں نوالا وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو اس لقمے پر بھی اپنی بیوی کے منہ میں جو وہ رکھے، یعنی کہ جو اپنی بیوی کو کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو کیا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ثواب کب عطا فرماتا ہے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ خرچ کرے۔ تو سب سے پہلی بات اس حدیث پاک کی وہ یہ کہ یہ حدیث پاک جو امام بخاری نے باب باندھا اس سے مطابقت رکھتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اور کل پہلے بھی ہم نے پچھلی سبق میں بھی پڑھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اپنی کتاب الایمان میں ذکر کی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے، اس کے علاوہ امام ابو داود، امام ترمذی، امام دارمی نے اپنی ابواب الوصایا میں کیا ہے، اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے چند راوی ہیں، تو جتنے بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں ان تمام کا ذکر ہم نے پیچھے کیا ہے۔ اس میں سے ایک حکم بن نافع ہیں، ایک شعیب ہیں، ایک محمد بن مسلم ہیں، ایک عامر بن سعد، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ان تمام کا ذکر ہم نے مختصر میں پچھلی حدیث پاک میں کیا۔ جنہوں نے سنا تھا وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو نہ سن سکے انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو جو بخاری شریف کی ابتدا سے اب تک کی جو احادیث پاک ہیں اس کو جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس حدیث پاک کا مختصر مطلب کیا ہے وہ تو ہم نے ابھی پڑھا، اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا، تو تھوڑی سی وضاحت اس حدیث پاک کی ہم کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس میں ذکر ہوا حتی ما تجعل فی فمی امرأتک، تو اس کا آخر کار کیا مطلب ہے، اس کی کیا تمثیل ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لقمے کی تمثیل مبالغے کے طور پر کیا ہے، ذکر کی گئی ہے، اس لیے کہ جب بیوی کو لقمہ دینے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، تو کسی محتاج یا فقیر کو کھانا کھلانے میں، خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی بدرجہ اولا کیا ہے، اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آخر کار بیوی کا ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ تو بیوی کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے میں غالباً شہوت نفس کا جو ہے دخل ہوتا ہے، اور جب شہوت نفس کے ساتھ لقمہ دینے میں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، تو جب نفس کے دخل کے بغیر کسی پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اگر کوئی خرچ کرے گا تو اس میں بدرجہ اولا اجر ہوگا۔ تو یہ بخاری شریف کے کا کتاب الایمان سے یہ باب ہم نے نیت کے تعلق سے آج مکمل کیا، اور ہم کو یہ سیکھنے کے لیے ملا اس باب کو پڑھ کر، اور خاص کر اس حدیث پاک کے جو ہم نے 2 حدیث پاک اس میں پڑھی کہ بندوں کو کیا ہے، گھر میں اگر خرچ کریں تب بھی ہم کو اچھی نیتیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ غریبوں مسکینوں میں خرچ کرتے ہیں اس میں بھی ہم کو اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جب ہم اپنے خرچ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو اس پر ہم کو صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم دوسروں خاص کر محتاجوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو
ان پر اگر ہم خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو باب ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ باب مکمل ہوا۔ اب آپ حضرات سوال سن لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ کر جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا جو میں نے بتایا، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایک دین کا مسئلہ سیکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کتاب العلم میں ہم کچھ دنوں کے بعد پڑھیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ تو بہرحال مختصر میں سمجھا دوں، بتا دوں کہ دین کے کسی نے ایک بات سیکھی تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ کسی نے رات کے ایک حصے میں یا کچھ وقت میں، کم وقت میں کسی نے دین کی ایک بات سیکھ لی تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی وہ دین کی ایک بات سیکھنا پوری رات نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے ثواب کی کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو آج کا آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، 4 رکعت نماز ہم کو پڑھنی تھی۔ تو 4 رکعت ہم کو نماز پڑھنی تھی، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے کیا ہے غلطی سے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ تو 3 رکعت پر اگر کوئی بندہ سلام پھیر دے تو 4 رکعت مکمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا وہ نماز پھر سے پڑھے یا سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے؟ تو 4 رکعت کس طریقے سے مکمل کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ مختصر میں آپ کمنٹ میں کیا ہے جواب دینے کی کوشش کریں، اور جو دوسرے طریقے سے دینا چاہتے ہیں وہ ویسے دے دیں۔ بہرحال اپنی محنت سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے باب میں بخاری شریف کے کل ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کرتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے مبارک کلمات کو ہم نے پڑھا اور سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد کو آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان اور خاص کر پورا عالم اسلام اور بالخصوص فلسطین میں جو مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کا مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان کا مقابلہ فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل میں زیادہ سے زیادہ جوائن ہوں، جو جوائن ہو چکے ہیں وہ دوسروں کو جوائن کرائیں ثواب کی نیت سے۔ جس کو بھی آپ دوسروں کو جوائن کرائیں گے تو وہ جو بھی اس سے کچھ قرآن شریف کی تلاوت سنیں گے اور حدیث پاک درس حدیث سنیں گے تو آپ کو بھی ان کو شامل کرانے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے خود بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کرائیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے اتنا زیادہ ہم کو اچھا لگے گا، اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو درس حدیث اور دوسری اہم باتیں کیا ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔